بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود السلام محمد و آل محمد پر. آئیے ان کے ساتھ ناز سے نقوی حاضر خدمت میں. ناظرین، پھر عمران اور گل نہیں بڑی، یہ کیا بات ہے؟ پھر ایک نیا مقابلہ شروع ہو گیا، فیلڈ مارشل بمقابلہ عوامی فیلڈ مارشل. ایوی کی نوی کہانی. ایرانی صدر پاکستان کیوں گئے؟ بھارت میں واویلا مچ گیا. سپہ سالار عاصم منیر ایک طاقتور، یہ کس نے کہہ دیا اور کیسے کہہ دیا یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں. اور 5 اگست پی ٹی آئی کی احتجاجی تحریک، پولیس سے آنکھ مچولی کا منصوبہ. ان تمام باتوں کو گفتگو کروں گا، لیکن پہلے آپ سے گزارش کا ہے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کا مطابق کریں. جی ناظرین، پہلی بات یہی کر لیتے ہیں کہ 5 اگست ہے کل، اور 5 اگست کو پورے پاکستان میں احتجاج کیا جائے گا. پہلے تو احتجاجی تحریک چلانے کا کہا گیا تھا، اب کہا گیا کہ نہیں، ہر ضلع میں، ہر تحصیل میں، ہر شہر میں اپنے اپنے مقامی قیادت ایم این اے ایم پی ایس جو ہے وہ احتجاج کریں گے، اور فری عمران خان کے لیے اور حقیقی آزادی کے لیے جدوجہد کی ایک نئی تحریک شروع کریں گے نئے انداز میں. اب طے کیا ہوا، اسلام آباد میں اس کا مظاہرہ ہو گیا، ٹریلر چل گیا کہ کچھ لوگ نکلے اور انہوں نے ایک جگہ روکی، جب پولیس آئی تو نکل گیا. اب اس کو کہنے والے اس کو کہہ رہے گوریلا احتجاج کا نام دے رہے ہیں، کوئی اچانک احتجاج کا نام دے رہا ہے. میں سے آنکھ مچولی کہہ رہا ہوں کہ پولیس سے آنکھ مچولی کا پروگرام بڑھا ہے، کہ پہلے بھی ہوتا رہا کہ پتھر وتھر ماریں، جھگڑا کریں، سڑکیں روکیں، عوام کے لیے مشکل بنے. جیسے وائرلیس چلے اور پولیس وہاں آئے تو آپ بھاگ جائیں، گلیوں میں گھس جائیں. پہلے بھی ہوتا رہا. تو اب یہی پروگرام بنے گا، گرفتاری نہیں دینی کیونکہ حالات خراب نے بھائی، سزاؤں مل رہی ہیں. اور دوسری طرف یہ ہے کہ جناب احتجاج ضرور کرنا ہے. عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جی جو لوگوں کو نااہل کیا جا رہا ہے، ان کے ضمنی الیکشن جو ہوں گے اس میں حصہ نہیں لینا. لیکن مون سلائی صاحب باہر بیٹھ کے یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ یہ تجویز غلط ہے، الیکشن لازمی لڑنا ہے چاہے جو مرضی ہو جائے. تو بات میں بھی یہی کہتا ہوں کہ نہ استعفیٰ دیں، نہ بائیکاٹ کریں، نہ کوئی اور عمل کریں، بلکہ باقاعدہ مقابلے پہ الیکشن کریں. اگر سیاست میں رہنا چاہتے ہیں تو یہ کام جاری رہنا چاہیے. لیکن بہرحال عمران صاحب کے اس فیصلے پر خاصی مخالفت ہو رہی ہے پارٹی کے اندر. اب کیا ہوتا ہے بعد میں، فائنل کیا ہوتا ہے کیا نہیں. اب مغرب کے ایک اخبار نے یہ آرٹیکل چھاپا ہے کہ تنقید کے باوجود پاکستان کا سپہ سالار جو ہے اس وقت پرویز مشرف سے زیادہ طاقتور ہو گیا. یعنی وہ کہتے ہیں، انہوں نے شو یہ کیا ہے، بتانا وہ چاہتے ہیں کہ پرویز مشرف بڑا طاقتور سپہ سالار تھا، تو اب یہ اس سے زیادہ طاقتور ہو گیا، یعنی عاصم منیر. حالانکہ اس پہ تنقید ہوتی رہی. دوسری طرف وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ عمران خان کی مقبولیت، عوامی مقبولیت میں کوئی کمی نہیں آئی. تو مقابلہ تو ہی نہیں کہنا. تو اب جو پی ٹی آئی کے اسلام آباد کے کارکن ہیں انہوں نے کہا جب مقابلہ ہی نہ دو مقابلے تو لاؤ. تو انہوں نے جناب دیواروں پہ یہ چھاپنا شروع کر دیا، اسلام آباد کی دیواروں پر، کہ 804 عوامی فیلڈ مارشل. ایک طرف عاصم منیر فیلڈ مارشل بنے تو یہ عوامی فیلڈ مارشل. اب کچھ لوگ اس پہ تنقید کر رہے ہیں کہ یہ تو کوئی عہدہ نہیں ہے، اس لیے کہ ایک پاپولر لیڈر ہے، ایک چیف پیٹرن ان چیف ہے، ایک بانی پارٹی کا چیئرمین ہے، اس کو آپ جناب نوکریوں والا تمغہ دے رہے ہیں کہ فیلڈ مارشل ہو گیا، جناب بھوٹو والی سرکار ہو گیا وہ. تو کچھ لوگ اس کا برا منا رہے ہیں. لیکن جناب یہ عامر ڈوگر صاحب ہے، ان کی جانب سے اسلام آباد میں یہ کام دکھایا گیا. یعنی عامر مغل صاحب، معذرت چاہتا ہوں، عامر ڈوگر نہیں، عامر مغل، ان کی طرف سے یہ دکھایا گیا. اور جگہ جگہ 804 بیچ میں تصویر عمران کی، اور نیچے لکھا ہے عوامی فیلڈ مارشل. تو جناب مقابلہ شروع ہو گیا، فیلڈ مارشل اور عوامی فیلڈ مارشل. ہمارے جیسے جتنے بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ریاست سے ٹکراؤ اچھی بات نہیں ہوتی، مشکل ہوتی ہے کیونکہ ریاست بہت تگڑی ہوتی ہے، اور پھر اس پہ اگر چوٹ لگانی جب وہ نرم ہو، جب کمزور ہو، جب لگائی جاتی ہے. ابھی فی الحال تو حالات اچھے نہیں ہیں کیونکہ دنیا میں ان کا بڑا طوطی بول رہا ہے کہ امریکہ جو پاکستان سے بڑا ناراض تھا وہ بھی جناب بار بار تعریف ہے.
ٹرمپ صاحب کا تو خیال یہ تھا کہ ٹرمپ آئیں گے تو جناب کہیں گے فری عمران خان، لیکن نہیں۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اشتہار چھپا ہے جس کی 4 لاکھ سے ڈالر سے زیادہ قیمت ہے ایک صفحے کی، تو وہ اس جو تھا نیو یارک ٹائم میں، اس سے پھر اس میں فری عمران خان سے پتہ لگا کہ پاجی نہیں، گل نہیں پڑی، یعنی اشتہار بازی سے فری عمران خان نہیں ہوگا، کہیں سے کوئی فون کال نہیں آئی کہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں آپ نے، یورپ میں چھاپ دیا، نہیں کوئی نہیں۔ بہرحال یورپ میں یو کے میں ایک احتجاج ہوا، ایک مناسب احتجاج پی ٹی آئی نے کیا فری عمران خان کا، وہاں جھنڈے بھی تھے، لوگ بھی تھے، سب کچھ تھے، لیکن جس انداز میں ماضی میں ان کے احتجاج ہوتے ہیں اس سے کم تھے۔ یہ سارے ان کے اپنے بندے بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس سے کم تھے، لیکن تھا ایک اچھا احتجاج۔ یہ بات اس طرح بھی ہو رہی ہے۔ اب دیکھیں مسئلہ یہی ہے کہ کیا آنکھ مچولی احتجاج جو ہوگا، پولیس سے آنکھ مچولی، یہ کامیاب رہے گا یا ناکام ہوگا، یہ تو کل کا دن بتا دے گا، لیکن لگ یہی رہا کہ فی الحال وہ کام ختم ہو گیا کہ جیسے خیال تھا کہ اسلام آباد کوئی چڑھائی بولے گا پھر کے پی سے آئیں گے لوگ، نہیں آئیں گے۔ پشاور کی ریلی کی قیادت کریں گے گنڈا پور صاحب، حالانکہ بہت پہلے عمران خان صاحب نے کہا تھا گنڈا پور صاحب اس سے دور رہیں، میں خود اس کی قیادت کروں گا، لیکن معاملات گڑبڑ ہیں ابھی، اب علاقائی سطح پہ آ گیا کام، تو اس معاملے پہ اب بات کرتے ہیں ایرانی صدر پاکستان کیوں آئے۔ لوگ کہہ رہے ہیں، کچھ لوگ جو حکومت کے مخالف ہے وہ اپنی لاجک پیش کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ناکام رہا دورہ، بس وہ آئے اور یوں ہوا اور یہ وہ چلے گئے۔ مجھے بہت سے معاہدے اخبارات میں نظر آ رہے ہیں کہ انہیں معاہدے کیے، بات چیت ہوئی کیا، اور پھر ایسے موقع پہ جب ایران کے خلاف امریکہ اور امریکہ پاکستان کی تعریف کر رہا ہو، پھر یہ تو کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کسی انڈرسٹینڈنگ کے تحت نہیں ہے۔ اس کی چیخیں جب بھارت سے آپ کو مل رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی انڈرسٹینڈنگ کے تحت ہے کہ پاکستان دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے اور اپنے برادر ایرانی ملک کو، ایرانیوں کو نجات دلانے کے لیے، جس طرح وہ غزہ کے لیے پورا حمایتی کہ نہیں بند ہونے چاہیے وہاں پہ ظلم و ستم، اسی طرح ایران سے بھی پھٹا نہیں چاہتا، تو وہ بھی کوئی ایک راستہ نکالنے کی کوشش کر رہا، اور اسی لیے یہ آیا ہے اعتماد میں۔ پاکستان پر اعتماد ہے تو ایرانی صدر یہاں آئے نا 2 دن کے لیے، پھر فیلڈ مارشل کا بھی کیجیے، امریکہ۔ اب یہ سارے معاملات جو ہیں ایک اس کو آپس میں جوڑ کے دیکھیں، اور پھر اس کو سب کو چھوڑ دیں۔ اگر یہ برا ہے، ناکام ہے، سب کچھ، تو بھارت میں شور کس بات کا؟ بھارت کہتے ہیں جناب ہم نے ایران کا ہمیشہ ساتھ دیا، مکمل ساتھ دیا، لیکن جناب اس نے ہمیں لفٹ نہیں کرائی، وہ جناب چلا گیا پاکستان۔ تو وہ یہ بھول رہا ہے کہ ابھی جو اسرائیل ایران لڑائی ہوئی تو اس میں سب کچھ کیا تھا، بھارت پیچھے ساتھ کھڑا ہوا تھا اس کے، اسرائیل کے، اور ظلم جتنا ہوا، جتنے لوگ مرے، ان کی قیادت مری، ان کے سائنسدان مرے، سب کچھ ہوا، اس میں بھارت شامل ہے۔ تو دوست دشمن کی پہچان ہو گئی، لہٰذا وہ پاکستان آ گئے، ورنہ پہلے تو وہ ہماری جب پاکستان کی بھارت کی لڑائی ہوئی تو ایران نے تو ہمارا ساتھ نہیں دیا تھا، لیکن جب ثابت ہو گیا تو پھر تو آنا پڑ گیا نا۔ تو دنیا میں اب یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اگر کوئی امن پسند ہے اور دلیر بہادر ہے تو وہ پاکستانی قوم ہے، وہ امن بھی چاہتے ہیں اور وہ لڑنا بھی جانتے ہیں، اور یہی پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت نے بھارت کو چیلنج کیا تھا کہ ہم نے مذاکرات کی ٹیبل پہ آنے کو تیار ہیں، جہاں مرضی سے جائی جائے وہاں بیٹھ کے بات کرنے کو تیار ہیں، لاجک سے بات کرنے کو تیار ہیں، لیکن لڑائی وہاں ہوتی ہے جہاں دلائل نہیں ہوتے۔ تو بھارت کے پاس کوئی دلائل نہیں ہے، خاص طور پر پہلگام کے واقعے پہ ان کے اپنے ملک میں بڑا شور مچا ہوا ہے، پھر جنگ کے حوالے سے جو ان کو سکی ہوئی ہے تو اس پہ بہت ہے۔ تو اب مودی سرکار اور مودی کے چاہنے والے بڑے پریشان ہیں کہ ایران جو ہے وہ پاکستان کیوں گیا، اور پاکستان اسے نہیں جانا چاہیے تھا۔ تو اب ان کی طاقت ان کے خیال سے تو نہیں ہوتا، کہ اگر وہ چاہیے تھا، ان کی خواہشیں تھیں تو نہیں، تو وہ نہ جائے۔ تو معاملات یہی ہیں کہ احتجاج چلے گا، کل 2 سال پورے ہو جائیں گے جیل میں عمران خان صاحب کے، اور پھر ظاہر ہے کہ اس حوالے سے عمران خان صاحب نے تو خود کہا تھا احتجاج کا کہ کریں گے، اور پھر یہ قیادت، لیکن جیل سے انہیں سمجھ آ گئی کہ جیل سے قیادت نہیں ہوتی، نہ ہی ہو سکتی ہے۔ تاہم مغربی میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ ابھی ان کی مقبولیت میں کمی نہیں ہوئی۔ کل وہ کہتے ہیں گھوڑا بھی تھے، میدان بھی تھے، ساری چیز نکل آئیں گی، کتنے لوگ باہر نکلتے ہیں، کس زوردار احتجاج ہوتا ہے، حکومت کو کتنا جھٹکا لگتا ہے، حکومت کو ہلا بھی سکتے ہیں یا حکومت سوتی رہتی ہے، آرام میں خواب خرگوش کے مزے لیتی رہتی ہے، اسے فرق ہی نہیں کوئی پڑتا۔ انہیں جو پلاننگ کی ہے کہ جگہ جگہ پولیس کو انگیج کریں گے، وہاں چھوٹی موٹی جھڑپ بھی ہو سکتی ہے، اور وہ احتجاج تو جائز ہے، آئینی قانونی حق ہے، تو وہ کریں، بالکل کریں، اور ہونا بھی چاہیے۔ اگر ان کا احتجاج ہے تو بن رہے تھے، 2 سال ہو گئے ان کے، عدالتوں میں بھی جانا چاہیے، عدالتی بھی استعمال کریں، جیسے عمر ایوب اب گئے پشاور ہائی کورٹ سے کہ جناب سانو راہداری ضمانت دیں،
انہیں بھی رابطہ کیا. تو یہ ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں. سیاست میں کوئی چیز آخری نہیں ہوتی. آج جو قیدی ہے وہ کل پھر برسر اقتدار آ سکتا ہے، کیونکہ کل کا قیدی جو ہے آج برسر اقتدار ہے. تو اس میں دل نہیں چھوٹا کرتے، بلکہ جدوجہد اسی کا نام ہے کہ لڑ مر کے اپنا مقام حاصل کرتے ہیں. اس وقت تک اتنے، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست آئی ہے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہیں. لیکن پہلے پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد. سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.